الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ زیکاس ٹی وی دیکھنے والے محترم دوستوں کو السلام علیکم۔ پیارے دوستو، آج ہم رمضان المبارک کے روزوں کی فضیلت بیان کرنے جا رہے ہیں۔ اللہ پاک نے قرآن مجید میں واضح ارشاد فرما دیا، رمضان میرا مہینہ ہے، اس مہینے کی بہت ہی فضیلت ہے۔ اس مہینے میں شیطان کو جکڑ دیا جاتا ہے، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ اس مہینے میں نیکیوں کا ثواب 10 گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ آئیے بڑھتے ہیں اپنی ویڈیو کی جانب۔ پیارے دوستو، حضرت محمد تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، روزہ عبادت کا دروازہ ہے۔ اس ماہ مبارک کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں قرآن پاک نازل فرمایا۔ چنانچہ پارہ 2 سورۃ البقرہ آیات 185 میں مقدس قرآن میں خدا رحمت کا فرمان عالی شان ہے، جس کا ترجمہ کنز الایمان میں یوں ہے، رمضان کا مہینہ جس میں قرآن اتارا، لوگوں کے لیے ہدایت اور رہنمائی اور فیصلے کی روشن باتیں، تو تم میں جو کوئی یہ مہینہ پائے ضرور اس کے روزے رکھے، اور جو بیمار یا سفر میں ہو تو اتنے روزے اور دنوں میں اللہ تم پر آسانی چاہتا ہے اور تم پر دشواری نہیں چاہتا، اس لیے کہ تم گنتی پوری کرو اور اللہ کی بڑائی بولو۔ اس نے تمہیں ہدایت کی اور کہیں تم حق گزار ہو۔ رمضان یہ رمض سے بنا جس کے معنی ہے گرمی سے جلنا، کیونکہ جب مہینوں کے نام قدیم عربیوں کی زبان سے نقل کیے گئے تو اس وقت جس قسم کا موسم تھا اس کے مطابق مہینوں کے نام رکھ دیے گئے۔ اتفاق سے اس وقت رمضان سخت گرمیوں میں آیا، اس لیے یہ نام رمضان رکھ دیا۔ حضرت مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، بعض مفسرین نے فرمایا کہ جب مہینوں کے نام رکھے گئے تو جس موسم میں جو مہینہ تھا اسی سے اس کا نام ہوا۔ جو مہینہ گرمی میں تھا اسے رمضان کہہ دیا، جو موسم بہار میں تھا اسے ربیع الاول، اور جو سردی میں تھا جب پانی جم رہا تھا اسے جمادی الاول کہا گیا۔ حضرت سیدنا ابو سعید سے روایت ہے، مکی مدنی سلطان رحمت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جب ماہ رمضان کی پہلی رات آتی ہے تو آسمانوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور آخری رات تک بند نہیں ہوتے۔ جو کوئی بندہ اس ماہ رمضان کی کسی بھی رات میں نماز پڑھتا ہے تو اس کے ہر سجدے کے بدلے میں اللہ تعالیٰ بندروں سے نیکیاں لکھ دیتا ہے اور اس کے لیے جنت میں سرخ یا یاقوت کا گھر بناتا ہے۔ بس جو کوئی ماہ رمضان کا پہلا روزہ رکھتا ہے تو اس کے سابقہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں اور اس کے لیے صبح سے شام تک 70,000 فرشتے دعائیں مغفرت کرتے رہتے ہیں۔ رات اور دن میں جب بھی وہ سجدہ کرتا ہے اس کے ہر سجدے کے بدلے میں ایک ایسا درخت عطا کیا جاتا ہے کہ اس کے سائے میں گھوڑے 550 سال برس تک چلتا رہتا ہے۔ حوالہ نمبر شعب الایمان جلد 3 صفحہ 314۔ حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت کو ماہ رمضان میں 5 چیزیں ایسی عطا کی گئیں جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو نہ ملیں۔ نمبر 1، جب رمضان المبارک کی پہلی رات ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ ان کی طرف رحمت کی نظر فرماتا ہے، اور جس کی طرف اللہ نظر رحمت فرمائے اسے کبھی بھی عذاب نہ دے گا۔ نمبر 2، شام کے وقت ان کے منہ کی بو جو بھوک کی وجہ سے ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بھی بہتر ہے۔ نمبر 3، فرشتے ہر دن اور رات ان کے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہتے ہیں۔ نمبر 4، اللہ تعالیٰ جنت کو حکم فرماتا ہے، میرے نیک بندوں کے لیے میم زے یا یعنی آراستہ ہو جا، ان قریب وہ دنیا کی مشقت سے میرے گھر اور کرم میں رحمت پائیں گے۔ نمبر 5، جب ماہ رمضان کی آخری رات آتی ہے تو اللہ تعالیٰ صاحب کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ حوالہ نمبر شعب الایمان جلد 3 صفحہ 303۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، 5 نمازیں اور جمعہ اگلے جمعے تک اور ماہ رمضان اگلے ماہ رمضان تک گناہوں کفارہ ہیں جب تک کہ کبیرہ گناہوں سے بچا جائے۔ ایک اور جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر میرے پیارے بندوں کو یہ معلوم ہو جائے کہ رمضان کیا ہے تو میری امت تمنا کرتی کہ کاش پورا سال رمضان ہی ہوتا۔ حوالہ نمبر ابن خریمہ جلد 3 صفحہ 190۔ حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ماہ شعبان کے آخری دن میں ارشاد فرمایا، اے لوگو تمہارے پاس عظمت والا برکت والا مہینہ آیا، وہ مہینہ جس میں ایک رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس مہینے کے روزے اللہ تعالیٰ نے فرض کیے اور اس کی رات میں قیام ہے، جو اس میں نیکی کا کام کرے تو ایسا جیسے اور کسی مہینے میں فرض ادا کیا، اور اس میں جس نے فرض ادا کیا تو ایسا ہے جیسے اور دنوں میں 70 فرض ادا کیے۔ پیارے دوستو، یہ تھا آج کی ویڈیو کا خلاصہ۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ماہ رمضان کے روزے مجھے اور آپ سب کو رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔